ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے چیپٹر نمبر 3 فاقہ میں روزہ، جس کے مصنف خواجہ حسن نظامی، اس کی شروعات کی تھی۔ اس کی شروعات میں بادشاہ ظفر کے خاندان کی ایک کہانی کا ذکر تھا، اور اس میں مرزا سلیم بہادر کے 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے اور بعد کے واقعات، اور اس کے بعد ان کے بھانجے مرزا شاہ زور کی 1857 کی جنگ آزادی کے قبل اور اس کے بعد کے واقعات کا احاطہ کیا گیا تھا۔ مرزا شاہ زور ہی کی بات ہو رہی ہے آج کے لیکچر میں۔ خواجہ حسن نظامی کہتے ہیں کہ مرزا شاہ زور کی باتوں میں بڑا درد اور اثر تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے تناظر میں جو واقعات رونما ہوئے، ان باتوں کو بیان کرنے میں ان کی باتوں میں بڑا درد تھا، پردرد باتیں تھیں اور پر اثر باتیں تھیں۔ خواجہ حسن نظامی کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے ان سے غدر کا قصہ اور دبئی کا فسانہ سننا چاہا۔ میں نے مرزا شاہ زور سے کہا، غدر جسے انگریز غدر کہتے ہیں، بغاوت، اور ہم اسے 1857 کی جنگ آزادی کہتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کہتے ہیں کہ میں نے مرزا شاہ زور سے غدر کا قصہ، اس 1857 کی جنگ آزادی کی تباہی اور بربادی کا قصہ سننا چاہا، آج سننا چاہا۔ فسانہ کا مطلب یہ قصہ داستان۔ اس بات پر، میرے سوال پر آنکھوں میں آنسو بھر لائے۔ کون؟ مرزا شاہ زور۔ اور اس کے بیان کرنے میں عذر و مجبوری ظاہر کرنے لگے۔ عذر کا مطلب بہانہ کہہ سکتے ہیں، بہانہ کرنے لگے، مجبوری ظاہر کرنے لگے کہ میں یہ واقعات، یہ داستان، یہ قصہ نہیں سنا سکتا۔ لیکن جب میں نے اصرار کیا تو اپنی دردناک کہانی اس طرح سنائی۔ جب میں نے ان سے ضد کی، اصرار کیا، تو پھر انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کی کہانی اس طرح سنائی، دردناک کہانی۔ اب مرزا شاہ زور کی زبانی 1857 کی جنگ آزادی کے نتیجے میں ہونے والی تباہی اور بربادی کا حال سنایا جا رہا ہے۔ یہاں سیکنڈ لیکچر ہے فاقہ میں روزہ کا، ایک لیکچر آلریڈی ہو چکا۔ مرزا شاہ زور کہتے ہیں کہ جب انگریزی توپوں اور سنگینوں نے ہمارے ہاتھ سے تلوار چھین لی تو آپ جانتے ہیں، اور سنگین بندوق کی طرح کا ایک ہتھیار ہے جس کے اوپر ایک نوکدار پتھر کو تراش کر ایک نوکیلا پتھر ہتھیار بنایا جاتا ہے جو بندوق کو اوپر چڑھا کے فائر کیا جاتا ہے۔ یعنی انگریز کے پاس تو جدید اسلحہ ہے، توپیں ہیں، سنگینے ہیں، اور ان کے مقابلے میں ہمارے پاس تلواریں ہیں۔ تو توپوں اور سنگینوں کا مقابلے میں جب ہماری تلواریں نہ چل سکیں، ان کا مقابلہ نہ کر سکیں، نتیجہ کیا ہوا؟ تاج سر سے اتار لیا کہ ہم سے ہمارے اختیارات چھین لیے، ہم سے ہمارا اقتدار چھین لیا، تخت پر قبضہ کر لیا۔ شہر میں آتشناک گولیوں کا می برس چکا کہ شہر میں آگ برسانے والی گولیوں کی برسات ہو چکی، بارش برس چکی۔ 7 پردوں میں رہنے والیاں بے چادر ہو کر بازار میں اپنے وارثوں کی تڑپتی لاشوں کو دیکھنے نکل آئیں۔ وہ عورتیں جو ہمیشہ پاپردہ رہتی تھیں، وہ عورتیں جو ہمیشہ پردے میں رہتی تھیں، گھر کے اندر رہتی تھیں، لیکن اس جنگ کے نتیجے میں آج وہ اپنے پردے سے بے پرواہ، اپنے پردے کو بھول کر بازار میں اپنے وارثوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پیاروں کو، ان کی تڑپتی ہوئی لاشوں کو دیکھنے کے لیے نکل۔ چھوٹے بن باپ کے بچے ابا ابا پکارتے ہوئے بے یار و مددگار کرنے لگے۔ چھوٹے بچے اپنے باپ کو تلاش کرنے کے لیے وہ بھی ابا ابا پکارتے ہیں، اور بغیر کسی مدد کے، بغیر کسی سہارے کے وہ بھی گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ حضور ذل سبحانی، ذل سبحانی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا سایہ۔ تو بادشاہ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، بادشاہ ظفر مراد ہے یہاں حضور ذل سبحانی، کہ بادشاہ ظفر جن پر ہم سب کا سہارا تھا۔ مرزا شاہ زور کہتے ہیں کہ بادشاہ بہادر شاہ ظفر جن پر ہم سب کا سہارا تھا، کلہ چھوڑ کر باہر نکل گئی، وہ بھی کلے سے نکل گئی کسی پناہ کی تلاش میں۔ تاریخ کہتی ہے کہ لال قلعہ، شاہی قلعہ سے نکل کر انہوں نے جاگیر کے مقبرے میں پناہ لی۔ انگریز نے ان کو وہاں سے بھی ڈھونڈ نکالا، ان کے سامنے ان کے بچوں کو مار دیا گیا اور انہیں قیدی بنا کے برما بھیج دیا گیا، رنگون میں بھیج دیا گیا۔ مرزا شاہ زور کہتے
جب بادشاہ ظفر نے بھی قلعہ چھوڑ دیا تو اس وقت میں نے بھی اپنی بوڑھی والدہ کم سن بہن اور بیوی کو ساتھ لے کر اور اجڑے قافلہ کا سالار بن کر گھر سے کوچ کیا۔ جب بادشاہ ظفر ہی ہمارے ساتھ میں نہ رہے، وہ بھی قلعہ چھوڑ کے نکل گئے، تو میں نے بھی قلعہ سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور اپنی بوڑھی والدہ کم عمر بہن اور بیوی کو ساتھ لے کر اس تباہ حال قافلے کا سربراہ بن کر، اس کا سالار بن کر میں نے بھی سفر اختیار کیا، میں بھی گھر سے روانہ ہو گیا۔ ہم لوگ 2 رتھوں میں سوار تھے۔ رتھ ایک ایسی گاڑی جس کو گھوڑا کھینچتا ہے، کبھی اس کے آگے ایک گھوڑا ہوتا ہے، کبھی 2 گھوڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہمارے قافلے میں 2 رتھ ہیں، 2 رتھوں میں سوار تھے، 2 گھوڑا گاڑیوں میں سوار تھے۔ سیدھے غازی آباد کا رخ کیا، دلی سے نکلے غازی آباد کا رخ کیا۔ غازی آباد ریاست اتر پردیش کا شہر جو دلی کے قریب ترین واقع ہے، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ راستہ انگریزی لشکر کی جولانگاہ بنا ہوا۔ جب سفر پہ روانہ ہوا تو پتہ چلا کہ یہ راستہ جو غازی آباد کا راستہ ہے، یہ تو انگریزی لشکر کا میدان جنگ ہے، انگریزی لشکر کے گھوڑے یہیں سے آمد و رفت کا کام لیا جاتا ہے، تو یہ میدان جنگ ہے۔ اس لیے شاہدرہ سے واپس ہو کر قطب صاحب چلے۔ شاہدرہ غازی آباد سے قریب ترین ایک علاقہ، ایک جگہ شاہدرہ، وہاں سے واپس ہوئے اور قطب صاحب چلے گئے۔ قطب صاحب دہلی سے 3 کلومیٹر دور ایک علاقہ ہے، اور حضرت خواجہ بختیار کاکی، خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا مزار یہاں پہ ہے۔ تو دہلی سے 3 کلومیٹر دور قطب صاحب وہاں چلے گئے، شاہدرہ سے واپس ہو کر، کس وجہ سے کہ وہ راستہ جو تھا وہ سیف نہیں تھا، وہ محفوظ نہیں تھا، انگریزی فوج کی آمد و رفت اسی راستے سے ہو رہی تھی۔ قطب صاحب چلے گئے اور وہاں پہنچ کر رات کو آرام کیا۔ اس کے بعد صبح آگے روانہ ہوا۔ چھترپور کے قریب ایک اور علاقہ، ایک اور جگہ چھترپور، وہاں چھترپور کے قریب گوجروں نے حملہ کیا اور سب سامان لوٹ لیا۔ گوجر ہندوستان کی ایک قدیم زمیندار قوم ہے، کھیتی باڑی بھی کرتی ہے، مال مویشی بھی پالتی ہے۔ تو چھترپور کے قریب گوجروں نے حملہ کیا، سب سامان لوٹ لیا، مگر اتنی مہربانی کی کہ ہم کو زندہ چھوڑ دیا۔ سامان مال و اسباب سب لوٹ لیا، لیکن ہمیں جانی طور پہ کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ہمیں زندہ چھوڑ دیا۔ وہ لک کو تک جنگل، 3 عورتوں کا ساتھ، اور عورتیں بھی کیسی، ایک بڑھاپے سے 2 قدم چلنا دشوار، دوسری بیمار، اور تیسری 10 برس کی معصوم لڑکی۔ زاروں قطار عورتیں روتی تھیں اور بیان کر کر کے روتی تھیں۔ مرزا شاہ زور کہتے ہیں کہ وہ علاقہ جہاں ہمیں لوٹا گیا کیسا ہے؟ لک و تک جنگل ویران، نہ وہاں پانی نہ سبزہ، بیاب ہو گیا جنگل، اور ساتھ 3 عورتیں کیسی؟ ایک بڑھاپے سے 2-4 مین، والدہ کا ذکر ہے جو بڑھاپے میں مبتلا، اور ان کے لیے 2 قدم چلنا بھی مشکل۔ دوسری عورت بیمار، بیوی کا ذکر ہے، مرزا شاہ زور کی بیوی کا ذکر ہے جو کہ بیمار ہے، اور تیسری 10 برس کی معصوم لڑکی، بہن کا ذکر ہے، 10 سال کی بولی بالی سی لڑکی۔ زاروں قطار عورتیں روتی تھیں، یہ 3 عورتیں بہت شدت کے ساتھ بہت زیادہ روتی تھیں اور بیان کر کر کے روتی تھیں۔ رونے کے دوران ماضی کو یاد کر کے اس کے حوالے سے باتیں کر کر کے رونا، اسے بیان کر کے رونا کہتے ہیں۔ تو عورتیں اپنے ماضی کی خوشحالی کو بیان کر کر کے روتی تھیں، اور میرا کلیجہ ان کے بیان سے پھٹا جاتا تھا کہ میری جان نکلی جا رہی تھی ان کے بیان کو سن کر، اس قصے کو سن کے، اس تکلیف کو سن کے۔ والدہ کہتی تھی الہی ہم کہاں جائیں۔ مرزا شاہ زور کہتے ہیں کہ میری والدہ شکوہ کرتی، بیان کر کے روتی، کیا کہتی کہ یا اللہ ہم کہاں جائیں، کس کا سہارا ڈھونڈیں؟ ہمارا تاج و تخت لٹ گیا، ہمارا اقتدار ہم سے چھن گیا، تو ٹوٹا بوریا اور امن کی جگہ تو دے۔ اللہ سے شکوہ، اللہ سے شکایت، یا اللہ ٹوٹا بوریا کوئی جھونپڑی اور کوئی جھونپڑی دے دے، کوئی ایسی جگہ دے دے جہاں امن اور سکون ہو۔ اس بیمار کو لے کے کہاں بیٹھوں؟ بہو کا ذکر ہے، مرزا شاہ زور کی بیوی کا ذکر ہے کہ اس بیمار کو لے کے میں کہاں جاؤں؟ پھر بیٹی کا
کس کے حوالے کروں؟ جنگل کے درخت بھی ہمارے دشمن ہیں. کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ جب آپ خوشحالی میں ہو تو ہر کوئی وہ آپ کا دوست ہوتا ہے، اور جب آپ کا مشکل وقت آ جاتا ہے تو وہ دوست بھی آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں. ایسے ہی حالات ہیں کہ اس وقت جنگل کے درخت بھی ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں، کوئی بھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، کہیں سایہ نظر نہیں آتا، کہیں کوئی گناہ گار نظر نہیں آتی، کہیں کوئی ٹھکانہ نظر نہیں آتا. بہن کی یہ کیفیت تھی کہ وہ سہمی ہوئی کھڑی تھی اور ہم سب کا منہ تکتی تھی. سہمی ہوئی ڈری ہوئی خوف زدہ کھڑی ہے اور ہم سب کا منہ دیکھتی ہے حیرت کے مارے کہ ہمارے ساتھ کیا حادثہ ہو گیا، کیا واقعہ پیش آ گیا. مجھ کو اس کی معصومانہ بے کسی پر بڑا ترس آتا تھا. مرزا شاہ زور کہتے ہیں کہ مجھے اپنی بہن کی اس معصومانہ، اس بولی بول بالی بے کسی مجبوری لاچاری پر بڑا ترس آتا تھا، بڑا رحم آتا تھا. آخر مجبوراً میں نے عورتوں کو دلاسا دیا. جو عورتیں رو رہی تھیں میں نے ان کو تسلی دی، اطمینان دلایا، حوصلہ بڑھایا اور آگے چلنے کی ہمت بڑھائی کہ تھوڑا آگے چلنے کی منزل مل جائے. سامنے گاؤں نظر آیا، غریب عورتوں نے چلنا شروع کیا. بیچاری مجبور لاچار عورتوں نے جب منزل سامنے نظر آتی ہے تو انسان ہمت کر کے، ہمت نہ بھی ہو تو ہمت کر کے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. گاؤں نظر آیا تو ان مجبور لاچار بے بس عورتوں نے وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمت کی اور چلنا شروع کیا. والدہ صاحبہ قدم قدم پر ٹوکریں کھاتی تھی. شاہانہ ماحول میں پرورش پانے کی وجہ سے، شاہی خاندان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے عیش و عشرت میں زندگی گزری تو والدہ صاحبہ قدم قدم پر گر جاتی، ٹھوکریں کھاتی اور سر پکڑ کے بیٹھ جاتی. اور جب یہ کہتی، کیا کہتی؟ تقدیر ان کو ٹھوکریں کھلواتی ہے جو تاجوروں کے ٹھوکریں مارتے تھے کہ آج قسمت نے ہمیں بے بس کر دیا، لاچار کر دیا، مجبور کر دیا. آج ہم مقدر کے ہاتھوں ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں. ہم تو وہ لوگ تھے جو بادشاہوں کو ٹھوکریں مارا کرتے تھے، تاجور بادشاہ. قسمت نے ان کو بے بس کر دیا. اپنی قسمت، اپنی تقدیر، اپنی قسمت کا گلا کہ قسمت نے ان کو بے بس کر دیا جو بے کسوں کے کام آتے تھے. کہ آج تقدیر نے، آج قسمت نے، آج نصیب نے ہمیں اتنا مجبور لاچار بے بس کر دیا ہے کہ ہم وہ لوگ تھے جو بے کسوں بے سہارا لوگوں کے کام آیا کرتے تھے. ہم چنگیز کی نسل ہیں جس کی تلوار سے زمین کامتی تھی. چنگیز خان کی منگول جو ہیں، آگے جا کے یہ منگول مغل بن گئے. اوریجنلی یہ چنگیز خان کی نسل میں سے، چنگیز خان منگول تھا تو اس لیے دنیا کا ایک ظالم اور جابر حکمران تھا، 84 لاکھ لوگوں کا قاتل. کہ ہم چنگیز خان کی نسل میں سے ہیں اور جس کی دہشت سے، جس کی تلوار سے دنیا کانپتی تھی، زمین کانپتی تھی، دنیا اس سے خوفزدہ تھی، ڈرتی تھی. ہم تیمور کی اولاد ہیں جو ملکوں اور شہریاروں کا شاہ تھا. امیر تیمور کا ذکر ہے، مغلوں کے آبا و اجداد ہی میں سے ہیں. تو ہم تیمور کی اولاد ہیں، ہم امیر تیمور کی اولاد میں سے ہیں جو ملکوں کا، شہریاروں، شہروں کا بادشاہ تھا. ہم شاہ جہاں کے گھر والے ہیں. مغل بادشاہ شاہ جہاں کا ذکر ہے، شہاب الدین محمد شاہ جہاں، کہ جس نے ایک قبر پر جوائے نگار بہار دکھا دی اور دنیا میں بے نظیر مسجد دہلی کے اندر بنا دی. شاہ جہاں کے 2 کارناموں کا ذکر، ایک قبر کا ذکر، تاج محل کا ذکر ہے جو شاہ جہاں نے اپنی پیاری ملکہ ممتاز محل کی یاد میں بنایا تھا. اور یہ 1631 میں بننا شروع ہوا تھا، 1648 میں یہ مکمل ہوا تھا. سنگ مرمر کا بنا ہوا یہ مقبرہ، یہ مزار، یہ محل آج بھی اپنی اسی عظمت اور جاہ و جلال کے ساتھ کھڑا ہے. اور اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ اس پہ اس زمانے میں 3 کروڑ روپیہ لاگت ہے. 1631 میں بننا شروع ہوا، 1648 میں مکمل ہو گیا اور 5 سال مزید اس کے باغات وغیرہ بنانے میں صرف ہوئے. تو ذکر ہے تاج محل کا کہ جس نے ایک قبر پر، کہ ممتاز محل کی یاد میں بنایا جانے والا، اس کی قبر پر بنایا جانے والا یہ مقبرہ، یہ محل، تاج محل، اس پر قیمتی پتھروں کی بہار دکھا دی، چہل پہل رونق دکھا دی. اور دوسرا کارنامہ جامع مسجد دہلی کا ذکر ہے کہ دنیا میں بے
ٹھکانا نہیں ملتا، آج دنیا میں زمین میں ہمیں کہیں بھی پناہ نہیں ملتی، وہ کیوں سرکشی کرتی ہے؟ کون؟ زمین کا ذکر کہ زمین کیوں ہمارے ساتھ بغاوت کرتی ہے، ہمیں پناہ کیوں نہیں ملتی ہے؟ آج ہم پر مصیبت ہے، آج ہم مشکل وقت میں مصیبت پریشانی میں ہیں، آج ہم پر آسمان ہوتا ہے کہ ہماری پریشانی کو، ہماری مصیبت کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ بھی ہم پہ روتا ہے، آسمان بھی ہم پہ روتا ہے، دنیا بھی ہم پہ روتی ہے، ایسے کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو ٹھوکریں کھانے کے بعد سر پکڑ کے بیٹھ کے مرزا شاہ زور کی والدہ کہا کرتی ہے۔ اب اگر درمیان والے پیراگراف کو انورٹڈ والے پیراگراف کے بعد سے ہم شروع کریں، جب وہ یہ کہتی والدہ تو بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ ہمارے خوف کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے تھے، خوف زدہ ہو جایا کرتے تھے۔ القصہ بہزار دقت و دشواری گرتے پڑتے گاؤں پہنچے، وہ گاؤں جو دور سے نظر آ رہا تھا۔ بات کو مختصر کرتا ہوں، قصہ مختصر کہ بہزار دقت و دشواری، ہزاروں تکلیفیں اور مشکلات برداشت کرتے، دقت کا مطلب تکلیف، گرتے پڑتے بڑی مشکل کے ساتھ گاؤں میں پہنچے۔ یہ گاؤں مسلمان میواتیوں کا تھا۔ میوات ریاست الور کے قریب ایک علاقہ ہے جہاں مسلمان میواتی رہتے تھے۔ انہوں نے ہماری خاطر کی اور اپنی چوپاڑ میں کچھ روز ان مسلمان گواروں نے ہمارے کھانے پینے کی خبر رکھی اور چوپاڑ میں ہم کو ٹھہرائے رکھا کہ انہوں نے ہماری خاطر کی، مین توازوں کی خدمت کی اور اپنی چوپاڑ مین گاؤں کا وہ مکان جہاں جرگہ بیٹھتا ہے یا جہاں مسافر یا مہمان ٹھہرائے جاتے ہیں، جسے ہم چوپال بھی کہتے ہیں، بیٹھک بھی کہتے ہیں، ہمیں اپنی چوپاڑ میں ان لوگوں نے ٹھہرایا اور کچھ لوگ ان مسلمان گواروں نے، گوار میں گاؤں کے رہنے والوں، ان گاؤں کے رہنے والوں نے ہمارے کھانے پینے کی خبر رکھی، مین ہمیں کھانے پینے کا سامان دیا اور ہمیں اسی مہمان خانے میں، اسی چوپاڑ میں ہمیں ٹھہرائے رکھا۔ لیکن کب تک یہ بار اٹھا سکتے تھے؟ 12ویں بوجھ کب تک ہم 4 لوگوں کا بوجھ اٹھا سکتے تھے؟ اکتا گئے، تنگ آ گئے اور ایک دن مجھ سے کہنے لگے، مرزا شاہ زور کہہ رہا ہے، ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ میاں جی چوپاڑ ایک بارات آنے والی ہے تو دوسری چھپر میں چلا جا، کہ ہماری اس چوپاڑ میں، اس بیٹھک میں، اس مہمان خانے میں ایک بارات آنے والی ہے، تو اس طرح کر اپنے خاندان کو لے کے دوسری جھونپڑی میں چلا جا، چھپر میں جھونپڑی۔ اور ساتھ ایک اور بات کہتے ہیں گاؤں والے، اور رات دن ٹھالی مین بیکار، اور رات دن بیکار بیٹھے کیا کرے؟ یہ تو دن رات بیکار نکما بیٹھا رہتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کچھ کام کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا بھائی جہاں تم کہو گے وہیں جا پڑے، کہ جہاں آپ نے کہا کہ چوپاڑ سے نکل کر چھپر میں چلے جاؤ، جہاں آپ کہو گے وہیں چلے جائیں گے۔ ہمیں چوپاڑوں میں رہنے کی ہوس نہیں کہ ہمیں اس طرح کے مہمان خانوں میں، حجروں میں، چوپاڑ میں، بیٹھک میں رہنے کی کوئی لالچ نہیں ہے۔ جب فلک نے عالیشان محل چھین لیے، جب اللہ نے، جب قسمت نے، جب وقت نے، جب حالات نے ہم سے شان و شوکت والے محلات چھین لیے، تو اس کچے مکان پر ہم کیا ضد کریں گے؟ اس پہ ہم کیا اصرار کریں گے؟ اور سوال کا دوسرا حصہ، اور رہی کام کرنے کی بات، سو میرا جی تو خود گھبراتا ہے، میں خود پریشان ہوں، میں خود اداس ہوں، میں خود گھبراتا ہوں، اور خالی بیٹھے ہوئے طبیعت اکتائی جاتی ہے، نکما رہنے کی وجہ سے طبیعت بیزار ہو جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے۔ مجھ کو کوئی کام بتاؤ، مجھے کوئی ایسا کام بتاؤ کہ میں کروں، ہو سکے گا تو آنکھوں سے کروں گا، ایسا کوئی کام جو میں ہاتھ پاؤں سے نہ کر سکا تو آنکھوں سے کروں گا، مین چوکیداری رکھوالی۔ ان کا چودھری بولا ہم نے کہہ دیا، مطلب ہمیں کیا خبر کہ تو کیا کام کر سکے، کہ تو کیا کام کر سکتا ہے؟ گاؤں والوں کا چودھری بولا ہمیں کیا پتا تو کس قسم کا کام کر سکتا ہے، کس فن میں تجھے مہارت ہے؟ میں نے جواب دیا میں صفائی زادہ، کہ میں ایک صفائی کا بیٹا ہوں، تفنگ چلانا میرا ہنر ہے، تیر مین تلوار، تفنگ مین تیر، کہ تلوار اور تیر چلانا میرا فن ہے، مجھے اس فن میں مہارت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں جانتا، اس کے علاوہ مجھے کوئی کام نہیں آتا۔ گوار ہنس کر کہنے لگے، وہ گاؤں کے رہنے والے ہنس کے کہنے لگے نہ بابا یہاں تو ہل چلانا ہوگا، کہ ہمیں تلوار اور تیر کا کوئی
فن نہیں چاہیے، یہاں تو کھیتوں میں ہل چلانا ہوگا، گھاس کھودنی پڑے گی، گوڑی تالی کرنی پڑے گی۔ ہم نے تلوار کے ہنر کیا کرنے ہیں کہ ہمیں تلوار کے ہنر کی کوئی ضرورت نہیں۔ مرزا شاہ زور کہتے ہیں کہ گواروں کے اس جواب سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ مجھے تو کوئی کام آتا ہی نہیں ہے، یہ ہل چلانا، یہ گوڑی تالی کرنا، یہ مجھے آتا ہی نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جواب دیا کہ بھائیو مجھ کو تو ہل چلانا اور گھاس کھودنا نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا نہ تو مجھے ہل چلانا آتا ہے اور نہ ہی مجھے گھاس کھودنی آتی ہے۔ مجھ کو روتا دیکھ کر گاؤں والوں کو رحم آ گیا، کہ مجھے روتا دیکھ کر اپنی بے بسی پر گاؤں والوں کو رحم آ گیا اور بولے اچھا تو ہمارے کھیت کی رکھوالی کیا کر اور تیری عورتیں ہمارے گاؤں کے کپڑے سی دیا کر۔ چلو کام مختصر کر دیا، آسان کر دیا کہ تو ہمارے کھیتوں کی چوکیداری کر، رکھوالی کر اور تیرے گھر کی جو عورتیں ہیں گاؤں والے لوگوں کے کپڑے سی دیا کریں گے۔ ملے گا کیا؟ فصل پر تجھ کو اناج دیا جائے گا، غلہ دیا جائے گا، اناج دے دیا جائے گا جو تجھ کو برس سال کو کافی ہوگا، اور یہ اناج تیرے سال بھر کے، برس دن کا مطلب سال بھر کے لیے یہ اناج تیرے لیے کافی ہوگا۔ چنانچہ یہی ہوا کہ میں سارا دن کھیت پر جانور اڑایا کرتا تھا، میں ان جانوروں کو بگایا کرتا تھا، پرندوں کو اڑایا کرتا تھا اور گھر میں عورتیں کپڑے سیتی تھی۔ مرزا شاہ زور کہانی جاری ہے، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بہادر کا مہینہ آیا۔ بہادر بکرمی کیلنڈر کا 5واں مہینہ ہے۔ اس کیلنڈر کا اجرا مہاراجا بکرما جیت نے کیا تھا اور یہ مہینہ 15 اگست تک 15 ستمبر ہوتا ہے، 15 ستمبر تک ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بہادر کا مہینہ آیا اور گاؤں میں سب کو بخار آنے لگا، موسمی بخار کی بات ہے۔ میری اہلیہ اور بہن کو بخار نے آن دبایا کہ میری بیوی کو اور بہن کو بھی بخار چڑھ گیا۔ وہ گاؤں، وہاں دعا اور حکیم کا کیا ذکر کہ گاؤں میں نہ کوئی دوائی کا کنسپٹ تھا اور نہ کوئی حکیم، کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر تھا۔ خود لوٹ پیٹ کر اچھے ہو جاتے تھے، جس کو کوئی تکلیف ہوتی تھی لوٹ پیٹ کر بھی تکلیف اٹھا کر، درد سہ کر، مصیبت برداشت کر کر کے خود ہی ٹھیک ہو جایا کرتے تھے۔ مگر ہم کو دعاؤں کی عادت سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ مرزا شاہ زور کہتے ہیں کہ چونکہ ہم شاہانہ ماحول میں پرورش پائی، شاہی خاندان کے چشم و چراغ، تو اس لیے ہمیں دعاؤں کو عادت تھی اور دعائیں نہ ملنے کی وجہ سے سخت تکلیف، سخت مصیبت برداشت کرنی پڑی۔ اسی حالت میں کہتے ہیں کہ ایک دن اس زور کی بارش ہوئی کہ جنگل کا نالا چڑھ آیا اور گاؤں میں کمر کمر پانی ہو گیا۔ برساتی نالا جو عموماً بارش کے وقت چڑھ جاتا ہے اور جب بارش ختم ہوتی ہے تو اتر جاتا ہے، یہ برساتی نالا، یہ جنگل کا نالا چڑھ آیا اور گاؤں میں کمر کمر تک پانی ہو گیا۔ گاؤں والے تو اس کے عادی تھے، لیکن ہماری حالت اس طوفان کے سبب مرنے سے بدتر۔ گاؤں میں تو عموماً ایسا ہوتا رہا ہوگا اور لوگ اس کے عادی تھے، لیکن چونکہ ہم اس کے عادی نہیں تھے، اس لیے اس طوفان کی وجہ سے، اس نالے کے چڑھ جانے کی وجہ سے ہماری حالت موت سے بھی بدتر ہوگی، موت سے بھی بری ہوگی۔ اور چونکہ پانی ایک ہی دفعہ رات کے وقت گھس آیا تھا، کہ پانی اچانک رات کے وقت آیا تھا، اس لیے ہماری عورتوں کی چارپائیاں بالکل غرقیاب ہو گئی۔ غرقیاب کا مطلب پانی میں ڈوب گئی۔ آخر بڑی مشکل سے چھپر کی بلیوں میں 2 چارپائیاں اڑا کر عورتوں کو ان پر بٹھایا۔ چھپر جھوپڑی کی بلیوں میں ستون، ان ستونوں کے ساتھ اٹھا کر چارپائیوں کو پانی کی سطح سے بلند کر کے اٹھا کر باندھ کر عورتوں کو ان چارپائیوں پر بٹھایا۔ پانی گھنٹہ بھر میں اتر گیا کہ 1 گھنٹے میں پانی اتر گیا، وہ برساتی نالا ختم ہو گیا۔ مگر غضب یہ ہوا کہ کھانے کا اناج اور اوڑھنے بچھانے کے کپڑے تر کر گئے۔ لیکن ظلم یہ ہوا، غضب یہ ہوا کہ کھانے کا جتنا سامان تھا وہ اور اوڑھنے بچھانے کے کپڑے تر کر کے بھی بستر وغیرہ سب تر کر گیا۔ آج کے لیے